بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راوی کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو بہان کو بھی اس واقعہ کی اطلاع کی گئی۔ یہ اس اپنی مصیبتی عظمہ اور اپنے لشکر کے واقعہ حائلہ کو سن کر سمجھ گیا کہ میری موت اب قریب ہی آ گئی ہے اور عرب ضرور مظفر و منصور ہو گئے۔ یہ سوچ کر اس نے قواریر کے پاس آدمی بھیجا اور اس سے یہ مشورہ طلب کیا کہ عرب ہم پر غالب ہو گئے۔ اگر اب انہوں نے ہم پر متفقہ حملہ کیا تو ہم میں سے کوئی متنفس زندہ نہیں رہ سکتا۔ اے تیرے نزدیکی مناسب ہے کہ ہم ان سے لڑائی کی تاخیر کے متعلق کچھ گفت و شنید کرے تاکہ التواء جنگ کے ایام میں اپنی جان بچانے کے متعلق کچھ سوچ سکے۔ اور انہوں نے کہا بہت بہتر ہے، ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ بہان نے قوم لخم کے ایک آدمی کو بلا کر یہ ہدایت کی کہ تم مسلمانوں کے لشکر میں جا کے پیغام پہنچا دیں۔ یہ جنگ ایک ڈلتے ہوئے سائے کی طرح ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس طرح دنیا بھی ایک گھومنے والی چیز ہے۔ تم نے ہمارے ساتھ مکر کیا ہے، اب ظلم اور بغاوت نہ کرو، ظالم ہمیشہ گرا کرتا ہے۔ آج جنگ کو ملتوی رکھ کل جو کچھ ہمارے آپ کے مابین فیصلہ ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ لخمی یہ سن کر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے چاہا کہ اس کی درخواست کو قبول کر لیا جائے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آپ کو منع کیا اور کہا ایھا الامیر، ایسا نہ کیجیے ورنہ قوم کے لیے بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ یہ سن کر آپ نے لخمی سے کہہ دیا کہ تو بہان کے پاس جا کر کہہ دے کہ ہمیں چونکہ جلدی ہے اس لیے لڑائی میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ ایلچی یہ سن کر بہان کے پاس آئے اور جواب سے مطلع کر دیا۔ اسے یہ بڑا شوق گزرا اور یہ سراسیمہ اور حیران سا ہو گیا۔ کہنے لگا مجھے عربوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ میرے صلح کی درخواست کو اس طرح ٹھکرا دیں گے، بلکہ مجھے قوی امید اور پورا بھروسہ تھا کہ وہ میری اس عرضداشت کو قبول کر لیں گے۔ صلیب کی قسم میرے سوا اب ان کے مقابلے پر کوئی نہیں نکل سکتا۔ یہ کہہ کے اس نے رومیوں ارکان سلطنت والیان ملک اور ان لوگوں کو جن پر انہیں سختی اور شدت کے وقت پر پورا بھروسہ تھا آواز دے اور تیاری جنگ کے لیے انہیں حکم دے دیا۔ کہتے کہ بہان کے حکم کے ساتھ ہی اس کا لشکر تیار ہو گیا۔ اس نے صلیب آگے کی اور یہ لشکر کا پیشرو ہو کے مسلمانوں کی طرف چل پڑا۔ مسلمان نے بھی فوراً بڑھ کے اپنا مورچہ اپنے قبضے میں کیا اور لڑائی کے لیے مستعد ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ جس وقت حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھا چکے تو آپ نے انہیں بہت جلد تیار ہو جانے کا حکم دیا اور یہ تیار ہو کہ اپنی اپنی مقررہ جگہوں پر آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اصحاب رایات کی صف بندی کی اور اس لشکر میں جو لشکر ذہب کے نام سے مشہور کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اب ہم انشاءاللہ العزیز مظفر منصور ہیں۔ اب تابع عالم تھا جب اپنی تیز کرنوں کے ساتھ دنیا کی طرف بڑھا تو جرجیر جو رومیوں کے والیان ملک میں سے تھا میدان کی طرف نکلا اور کہنے لگا کہ میرے مقابلے میں عربوں کے سردار کے سوا اور کوئی شخص نہ نکلے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو فوراً تیار ہو گئے اور اپنا نشان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے فرمانے لگے ابو سلیمان، اس کے مستحق تم ہی ہو۔ اگر میں اس سردار کی لڑائی سے واپس آ گیا تو اسے میں واپس لے لوں گا، اگر اس نے مجھے شہید کر دیا تو جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی رائے مبارک سے کسی کو تجویز فرمائے اس وقت تک تم اسے اپنے پاس رکھنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا اب توقف فرمائیں، اس کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ مجھے ہی بلاتا ہے اور میں ہی اس کے مقابلے میں جاؤں گا، اجر ثواب میں البتہ تم میرے شریک ہو۔ یہ کہہ کر آپ میدان کارزار کی طرف چل گئے۔ تمام مسلمانوں کو آپ کا جانا ناگوار گزرا اور ہر ایک نے بڑھ کے آپ کو روکنا چاہا، اگر آپ نے جب زیادہ اصرار کیا تو مسلمان نے آپ کو چھوڑ لیا۔ آپ جرجیر کے قریب پہنچ گئے۔ جرجیر نے جب آپ کو دیکھا تو کہا کہ آپ ہی اس لشکر کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں، میں نے میدانی کارزار میں تیرے بلانے کو منظور کر لیا ہے، اب تو ہے اور عرصی میدان، تمہاری حزمیت میں اب کچھ کسر باقی نہیں رہی مگر یہ کہ پہلے میں تجھے قتل کروں اور تیرے بعد بہان کو۔ اس نے کہا صلیب کی امت تم پر غالب آ جائے گی، اور یہ کہہ کر حملہ کر دیا۔ آپ نے بھی حملہ کا جواب دیا۔ دونوں عربوں میں جنگ ہونے لگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس تمام مسلمان آپ کی طرف دیکھ رہے تھے، باری تعالیٰ جل مجدہ سے آپ کے لیے فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جرجیر اپنے حریف سے فش دے کر لشکر کی طرف بھاگا اور مشرکوں کے لشکر کے میمنہ کی طرف رخ کیا۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ
نے اس کا تعاقب کیا۔ جرجیر بجلی کی طرح پھر پیچھے لوٹا اور دونوں حریف کی تلواریں ایک ساتھ پڑیں۔ عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کی ضرب نے سبقت کی اور آپ کی تلوار اس شانے پر پڑ کر دوسرے شانے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ آپ نے زور سے تکبیر کا نعرہ بلند کیا، مسلمان نے تکبیروں کی آوازیں بلند کی۔ آپ اسی جگہ ٹھہر گئے اور اس کی لاش کو دیکھ کر اس کے ڈول پر تعجب کرنے لگے۔ اس کے اسباب میں سے آپ نے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آپ کو آواز دے کر کہا، ایھا الامیر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ آپ اپنا کام جو پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب فرمایا تھا پورا کر چکے۔ اب آپ تشریف لے آئے۔ آپ وہی ٹھہرے رہے اور تشریف نہ لائے۔ مسلمان نے آپ کو قسمیں دے دے کر مراجعات پر مجبور کیا تو آپ لوٹ آئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سے نشان لے کر کھڑے ہو گئے۔ بہان نے جب جرجیر کو اس طرح قتل ہوتا ہوا دیکھا تو چونکہ جرجیر ارکان سلطنت کا ایک رکن سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کا قتل اس پر بہت شاق گزرا اور اس نے یہ چاہا کہ بھاگ پڑے، مگر پھر اس نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ ہرقل کے پاس جا کر کیا عذر بیان کروں گا، بہتر یہی کہ میں خود جنگ کے لیے نکلوں۔ اگر میں مار دیا گیا تو اس ننگوار سے چھٹکارا ملے گا اور اگر صحیح سالم رہا تو پیٹ پھیر کر بھاگنے سے بادشاہ کی حضور میں اس طرح زیادہ سرخروئی حاصل ہو گئی۔ یہ سوچ کر اس نے لوگوں کو مطلع کیا کہ میں بذات خود لڑائی کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ یہ سامان جنگ سے مزین ہوا پرتکلف لباس پہنا، سونے کے ایک مجسمہ کی طرح چمکتا ہوا باہر نکلا اور سرداروں، رہبانوں اور پادریوں کو جمع کر کے کہنے لگا، ہرقل بادشاہ اس معاملے میں تم سے زیادہ جانتا ہے، اسی واسطے اس نے ان مسلمانوں سے صلح کا ارادہ کیا تھا، مگر تم نے اس کی مخالفت کی۔ یاد رکھو اب میں خود ان کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ یہ سن کر سلطنت کے سرداروں میں سے ایک سردار جو اپنے دین و مذہب کا نہایت متبع، احکام انجیل کا فرمانبردار اور رحمان و کنائس کی تعظیم و تکریم کا دلداہ تھا اور ساتھ ہی جرجیر کا نسب و حسب میں قرابت دار آگے بڑھا۔ جرجیر کے قتل سے اس سے چونکہ سخت صدمہ ہوا تھا، اس لیے بہان سے کہنے لگا، صلیب کی قسم، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے میں نکلوں گا اور میں جرجیر کا ان سے بدلہ لوں گا، یا خود قتل ہو جاؤں گا یا اس کے قاتل کو تلوار کی گاڑ اتار دوں گا۔ مجھ پر جہاد فرض ہو گیا ہے، مسیح علیہ السلام کے اس فرض کو جو مجھ پر عائد ہو گیا ہے ضرور پورا کروں گا، اور اب مجھے سوائے مبارزت کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ بہان نے اسے اس کے رائے پر چھوڑ اور یہ جنگ کے لیے بالکل تیار ہو گیا اور اس کا نام جرجیس تھا۔ اس نے ذرا پہنی، ذرا پر لوہے کا لباس چڑھایا، تلوار حمائل کی بچوا ہاتھ میں لیا۔ صاحبوں نے اس کی فتح کی دعائیں مانگی۔ کنیسوں میں جو نجور مستعمل ہوتے ہیں ان کی اسے دونی دی۔ مودیہ کا راہب اس کے پاس آیا اور اس کی گردن میں جو صلیب لٹک رہی تھی اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ صلیب یہ زمانہ کی ہے، جو رہبانوں کی وراثت میں ایک بعد دیگر ہی چلی آتی ہے اور وہ اس سے ہمیشہ مس کرتے اور اسے چومتے رہتے ہیں۔ یہ جنگ میں تیری مدد کریں گی۔ جرجیس اسے لے کے میدان کی طرف چلا اور نہایت فصیح عربی میں اپنے مقابل کو بلانے لگا تاکہ لوگوں کو اس کی فساد سے گمان ہو گیا کہ یہ نصرانی عرب ہے۔ حضرت زرار بن حضور رضی اللہ عنہ شعلہ نار کی طرح اس کی طرف چلے اور جس وقت اس کے قریب ہو گئی تو اس کا ڈیل ڈول قد و قامت اور سامان جنگ دیکھ کے آپ نکلنے پر نادم ہوئے۔ پھر دل میں کہنے لگے اگر اس کی موت آ گئی ہے تو یہ لوہے وغیرہ کا سامان اسے اس کی موت سے کبھی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد آپ پیچھے لوٹے۔ مسلمان نے گمان کیا کہ یہ ڈر کے باغ آئے، حتیٰ کہ ایک کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ زرار اس رومی سے شکست کھا کر باغ آئے ہیں، حالانکہ ہم نے اس سے پہلے کبھی ان کو اس طرح باغتا نہیں دیکھا۔ زرار رضی اللہ عنہ نے کسی آدمی سے کلام نہیں کیا اور سیدھے اپنے خیمے میں پہنچے، کپڑے اتارے اور محض شلوار بدن پر رکھی، کمان سنبھالی، تلوار حمال کی ڈال ہاتھ میں لی اور پھر ہرن کی طرح ٹاپے بھرتے ہوئے میدان کی طرف چلے۔ یہاں پہنچے حضرت مالک کی نخیر زنوں کو دیکھا۔ آپ نے اس سردار کی طرف سبقت فرمائی ہے۔ حضرت مالک کی نخیر زنوں بہت زیادہ راز قامت شخص تھے، حتیٰ کہ جس وقت آپ گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے تو آپ کے دونوں پھر زمین پر لگ رہتے تھے اور گھسیٹتے ہوئے چلا کرتے تھے۔ زرار بن حضور رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا کہ آپ جرجیس کو ان الفاظ میں مخاطب فرماتے ہوئے اس کی طرف بڑھے چلے جا رہے، قدم یا عدو اللہ یا عباد الصلیب الی الرجل النجیب ناصر محمد حبیب، خدا کے دشمن صلیب کے بندے محمد کی مدد کرنے والے نیک انسان کی طرف بڑھ اور آگے آپ۔ رومی کے دل میں آپ کا خوف چھا گیا تھا، اس لیے اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ آپ اس کے گرد گھومنے لگے۔
چاہا کہ انہیں زمارے، مگر چونکہ اس کے بدن پر لوہا ہی لوہا تھا اس لیے ضرب کے واسطے کوئی جگہ سمجھ میں نہ آئی۔ آخر آپ نے غور کر کے اس کے گھوڑے کے تڑ پر اس زور سے نیزہ مارا کہ اس کی نوک دوسری طرف نکل آئی۔ گھوڑا نیزے کی حرارت کی وجہ سے تڑپا اور ہاتھ پھر پھینکنے لگا۔ حضرت مالک بن نخعی رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ میں کھینچ کے نیزہ نکالوں، مگر وہ اس کی فضلوں میں بالکل فیوس ہو چکا تھا، اس لیے نہ نکل سکا اور وہی ٹوٹ گیا۔ گھوڑا زمین پر گرا، جرجیس اس کی پشت پر تھا اور چونکہ وہ زین کے ساتھ زنجیروں میں مربوط ہو رہا تھا اس لیے گھوڑے کی پیٹھ سے حرکت بھی نہ کر سکا۔ مسلمان نے حضرت ضرار بن حضور رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ آپ ایک خوبصورت ہرن کی طرح چوکلے بھرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ تلوار کے ایک ضرب سے جرجیس کے سر دو ٹکڑے کر دیے اور اس کا تمام اسباب اتار کے اپنے قبضے میں کر لیا۔ حضرت مالک بن نخعی رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا، ذرا یہ کیا تم میرے شکار میں شریک ہو گئے؟ آپ نے کہا، میں شریک نہیں بلکہ اس کا مالک ہوں۔ انہوں نے کہا، تم کبھی مالک نہیں ہو سکتے، اس کے گھوڑے کو میں نے مارا ہے۔ آپ نے کہا، اب ساں لقائد اکل جامد، بسا اوقات دوڑنے والے رہ جاتے ہیں اور کاہل پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ حضرت مالک بن نخعی رضی اللہ عنہ نے سن کر ہنسے اور کہا، بہت اچھا، اپنے شکار کو اٹھا لو، خدا تعالیٰ تم مبارک کرے۔ آپ نے کہا، میں تو یہ مذاق میں کہہ رہا تھا، آپ ہی لے لے، واللہ میں اس میں سے کچھ نہیں لوں گا، یہ تو آپ ہی کا حق ہے اور آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہے۔ کہ خیر آپ نے اس اسباب کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور لے کر چل دیے۔ یہ اسباب اتنا زیادہ اور بھاری تھا کہ آپ پسینے میں شرابور ہو گئے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرات کو دیکھا کہ ضرار بن حضور رضی اللہ عنہ اس اسباب کو اٹھائے ہوئے پیدل چلے آ رہے تھے اور حضرت مالک نخعی سوار تھے، حتیٰ کہ حضرت ضرار بن حضور رضی اللہ عنہ اس تمام اسباب کو لے کر حضرت مالک نخعی کے خیمے میں آئے اور وہ اسباب رکھ دیا۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، واللہ یہ قوم جس کے افراد نے اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں ہبہ اور وقف کر دیا ہے اور جنہیں دنیا کی مطلق پرواہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جرجیس مارا گیا تو بہان کے بازو بالکل ٹوٹ گئے۔ اس نے اپنے قوم کو آواز دی اور انہیں جمع کر کے کہنے لگا، بادشاہ کے مقربوں، سنو اور میرے پیغام بادشاہ تک پہنچا دو کہ میں نے اس دین کی مدد نصرت اور بادشاہ کی حمایت میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور اس کی نعمتوں کے عوض میں لڑنے کے اندر کوئی دقیقہ بگازش نہیں کیا، مگر میں آسمان کے رب اور اس کے مالک کے اوپر کس طرح غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ دراصل عربوں کو ہمارے اوپر کسی نے حاوی کر رکھا ہے۔ اس نے ہمارے مقابلے ان کی مدد کی، ہمارے شہروں کو ان کے قبضے میں دے دیا اور اس طرح ہم بالکل مغلوب ہو گئے۔ اب میں بادشاہ کے پاس کی امور لے کر جاؤں گا اور اسے کس طرح اپنی صورت دکھاؤں گا۔ بہتر یہ کہ اب میں خود میدان کی طرف نکلوں، نیزہ بازی اور شمشیر زنی کی جگہ اب میں خود دیکھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تم میں سے سلیب کسی کے سپرد کر کے پھر مسلمانوں کی طرف جاؤں۔ اگر میں قتل ہو گیا تو یہ نہیں کاٹے گا، خود بخود ہٹ جائے گا اور بادشاہ کی زجر و توبیخ سے میں خود بچ جاؤں گا۔ اگر فتح و نصرت نے میرا ساتھ دیا، مسلمان سے بدلہ لے لیا اور جنگ سے صحیح و سالم واپس پھر آیا، تو بادشاہ پر یہ روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ میں نے اپنی طرف سے بادشاہ کی مدد میں کوئی کمی نہیں کی۔ آیان سلطنت اور ارکان دولت اس تقریر کو سن کر کہنے لگا، بادشاہ جب تک ہم موجود ہیں آپ لڑائی کے لیے کس طرح کی تکلیف نہ کریں، البتہ ہمارے بعد آپ کو اختیار ہے، جس وقت ہم ایک ایک کر کے میدان کارزار میں کام آ جائے گے تو پھر آپ خود بنفس نفیس تشریف لے جانا۔ وہاں نے چاروں کنیسوں کی قسم کھائی اور کہا کہ میرے سے پہلے ان میں سے کوئی شخص لڑائی کے لیے نہ نکلے۔ وہاں کی قسم سن کر سب خاموش ہو گئے۔ اس نے اپنے لڑکے جو وہاں موجود تھا بلایا اور اپنی سلیب اس کے سپرد کر کے کہہ دیا کہ میری جگہ کھڑا رہے۔ اس کے بعد اس کے سامنے سامان عربی پیش کیا گیا اور اس نے اسے زیب بدن کیا۔ وقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ جس سامان جنگ یہ پہن کر میدانی کارزار کی طرف نکلا، اس کی قیمت کا اندازہ 60,000 دینار تھا، کیونکہ وہ تمام کا تمام موتی یاقوت اور جواہر سے منسب تھا۔ جس وقت یہ تیار ہو کے میدان حرب کی طرف جانے لگا، محمودیہ کا ایک راہب اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے الملک، میں میدان جنگ میں تیرے واسطے تیری پسماندگی کی کوئی سبیل نہیں دیکھا اور نہیں چاہتا ہوں کہ خود میدان جنگ میں جائے۔ اس نے کہا، کیوں؟ راہب نے کہا، اس لیے کہ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، بہتر یہ ہے کہ تو خود ہی اس ارادہ سے بعد آئے اور اپنی جگہ کسی دوسری کو بھیج دے۔ اس نے کہا، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا، ننگو آر سے بہتر مجھے یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں قتل ہو جاؤں۔ راہب نے اسے دونی دی، فتح کی دعائیں مانگی اور یہ ایک سونے کے پہاڑ کی طرح چمکتا ہوا میدان کی طرف نکلا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔